اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سارے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و درود کے بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک نبی ازل زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کا چھوڑا ہوا موضوع دعا کے حوالہ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ دعا وہ عظیم ایک تحفہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ذات مومن کو عطا ہوا ہے۔ جو شخص دعا سے محروم ہو جاتا ہے وہ بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص دعا سے محروم ہو جاتا ہے وہ اچھائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آیہ مقدسہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، دنیا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، وہ سب کس کے مانگتے ہیں؟ اللہ کے مانگتے ہیں۔ وہ سب اسی کی بارگاہ سے مانگتے ہیں۔ تو جب بھی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم نے کرنی ہے تو وہ پرخلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے۔ آج ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہ رہا؟ علماء کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر طاقت نہیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہا جب دل سے جو بات نکل جاتی ہے وہ باری الہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں پر حضور نے دعا کا حکم نہ دیا ہو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو دعا سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے مانگا کریں۔ جب تک مانگنے والے نہیں بنیں گے تو تب تلک ہمیں عطا نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ دعائیں کون سی ہیں؟ میرے حضور نے کپڑے تبدیل کیے تو دعا خود بھی مانگی، امتیوں کو بھی حکم دیا۔ میرے حضور سواری پہ بیٹھے تو دعا مانگی اور امتیوں کو بھی کہا، ترغیب دلائی کہ میرے امتی دعا مانگا کر۔ کہا میرے حضور شب قدر اور شب بارات آ گئی تو تب بھی دعا مانگی۔ میرے حضور قبرستان کے اندر تشریف لے گئے تو تب بھی جا کے ان کو بھی دعا دی ہے اور اپنے لیے بھی مانگی ہے۔ کہ میرے حضور نے آئینہ دیکھا تو تب بھی دعا مانگی۔ بھئی حضور نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے تو ہم کیوں چھوڑیں؟ میں آپ کو حدیث سناؤں گا کہ جو قوم دعائیں چھوڑ دیتی ہے پھر اللہ رب العزت بھی ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ جب تلک ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو یاد رکھیے پھر ہماری بھی دعائیں قبول نہیں ہوں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہیں میں نے آپ کو سنانی ہے۔ اگر میرے حضور نے نیا چاند دیکھا تو تب بھی دعا مانگی ہے۔ یہ ساری احادیث پڑھی ہوئی ہیں، اگر میں ایک ایک کو پڑھتا جاؤں تو وقت بہت درکار ہے۔
اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو میرے حضور نے دعا مانگی ہے، قرض اور فکر آ گیا ہے تو میرے حضور نے دعا مانگی ہے، کھانا کھایا ہے تو دعا مانگی ہے، کھانا ختم کیا ہے تو دعا مانگی ہے، رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو دعا مانگی ہے، واپس آئے تو بھی دعا مانگی ہے۔ تو بھائی کوئی جگہ ایسی ہے نہیں جہاں پر حضور نے دعا کے لیے دعا مانگی نہ ہو اور امتیوں کو اس چیز کا سبق نہ دیا ہو۔ کوئی ہم کتاب اٹھاتے ہیں، محدثین نے باب باندھ رکھے ہیں دعاؤں کے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا کسی بزرگ نے کہا جی مجھے نصیحت کیجیے، کوئی شخص آیا، جی نصیحت کیجیے، تو بزرگوں نے معمول کے مطابق کہہ دیا، کہا اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی عبادت کیا کرو، حقوق اللہ بجا لاؤ، حقوق العباد بجا لاؤ، فرائض بجا لاؤ، واجبات بجا لاؤ۔ کہا جی نصیحت کیجیے۔ پھر بابا جی نے کہا کہ آؤ پھر نصیحت کرتا ہوں۔ کہا ڈرا کر۔ کہا حضور کس چیز سے ڈروں؟ کہا اس سے ڈرا کر کہ کل بروز قیامت تیری کوئی شکایت جا کے رب کو نہ لگا دے۔ تو ہم ظلم کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے ہیں، ہم لوگوں کے حق اور حقوق اللہ کھاتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ تو پھر ذرا مجھے بتائیں میری اور آپ کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ لیکن ہم یہ بھی تو نہیں مانگتے کہ الہ العالمین ہمیں اچھا بنا دے، اپنی بھلائی کے لیے ہم دعا نہیں مانگتے۔ چلو اوروں کی تو بھلائی ہم نے کرنی کہاں تھی، اپنی بھلائی کی خاطر ہمیں دعا مانگنا نصیب نہیں ہے۔ کَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کہا تفکر کرو، تدبر کرو کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کائنات بنائی ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، غور و فکر کرو۔ کیا مطلب کہ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو، اللہ کا ذکر اگر کیا ہے، بیٹھ کے کیا ہے یا لیٹ کے کیا ہے یا کھڑے ہو کر کیا ہے، تو پھر تھوڑی سی دیر کے لیے تھم جاؤ، اپنے رب سے، اپنے خالق مالک پالک سے چند باتیں کر لو۔ وہ چند باتیں کیا ہے؟ وہ چند باتیں دعائیں ہیں کہ الہ العالمین مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے ہدایت والی زندگانی عطا فرما، مجھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ میرا اور تیرا طریقہ نہیں ہے، کہ ہماری یہ ایجادات نہیں ہیں، یہ انبیاء کا طریقہ رہا، یہ رسول کا طریقہ رہا، یہ صحابہ کا طریقہ رہا، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا کہ وہ رب سے مانگتے رہے، رب انہیں عنایت فرماتا رہا۔ ایک میں اور آپ ہیں کہ جنہیں مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے طلب کیا کریں کہ اللہ مجھے ایمان کامل نصیب فرما، کہ اللہ مجھے کامل بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر جب سے ہم نے دعاؤں کو چھوڑا ہے تو ہم بے شمار بھلائیوں سے دور ہو گئے۔ سابقہ اس حصہ کے اندر میں نے عرض کیا تھا، حدیث صاحب کی گوش و گزار کی تھی کہ یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ جو چیز مغز اور بھیجے سے خالی ہوتی ہے وہ چیز بیکار ہوتی ہے، اس لیے ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب مانگی ہے تو دنیا مانگی ہے، جب مانگا ہے تو مال مانگا ہے۔ کا فکر معاش میں اقبال کہتا ہے روزانہ مانگنے آتے ہو، رب فرما رہا ہے میرے بندے کبھی ملنے بھی آ جائے گا۔ کا فکر معاش میں، فکر دنیا میں ہم رب کو بھول بیٹھے، اس مالک خالق کو بھول بیٹھے۔ دنیا داری میں پڑھنے والا شخص دنیا سے دھتکارا ہوا، اس کی بارگاہ کے اندر جب آتا ہے
تو وہ ایسا مالک کریم مالک ہے، وہ دھتکارتا نہیں ہے پھر بھی قبول فرما لیتا ہے کہ دنیا سے تنگ ہار کر تھک ہار کر میرا بندہ میرے پاس آیا ہے تو پھر میں کیوں نہ اسے عطا فرماؤں۔ تو صاحب دعا مانگا کریں، اس کی بارگاہ کے اندر دعاؤں کو مانگا کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کن چیزوں میں جلدی کرتے ہیں، وہ کیا ہیں، ان کی اللہ رب العزت وضاحت فرما رہا ہے۔ کھاوا یدعوننا ورغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اس آیت کے اندر تین چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ انبیاء کا بھی طریقہ رہا، یہ حضور کے صحابہ کا بھی طریقہ رہا، اولیاء اللہ کا بھی یہ طریقہ رہا۔ وہ نیکی جب بھی کرتے تھے نیکی میں دیر نہیں کرتے تھے، نیکی میں جلدی کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خوف میں رہتے تھے کہ کہیں یہ میری نیکی قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس ڈر میں رہتے تھے۔ اور صاحب اسی چیز کا نام ایمان ہے، اس کی ذات کا ڈر، اس کا خوف، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا بھی ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی خاص چیز ہے۔ کہا بھی میں نے نیکی کی ہے، وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ اس خوف میں رہتے تھے۔ کہا تیسری چیز کیا ہے؟ کہا جب وہ دعا مانگتے تھے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا کرتے تھے۔ احیاء علوم الدین کے اندر امام غزالی ایک ہدایت لائے، آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام ابو حنیفہ کے دور کا رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، بہت اللہ کا کامل ولی، بہت ہی پہنچ اللہ کی بارگاہ کے اندر، اتنا کامل کہ بڑے بڑے فقہاء آپ کے شاگرد ہوئے۔ تو آپ سرکار ایک روایت نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں قوم بنی اسرائیل جن کو اللہ رب العزت نے عذاب عطا فرمایا کہ کہا ان کی دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیا، اور اس دور کے نبی کو وحی نازل فرمائی، کہا میرے پیارے جاؤ ان کو بتلا دو کہ جب تلک تم، یہ میں چیزیں گن رہا ہوں توجہ کیجئے گا، ظلم کرتے رہو گے، اللہ کے حق کھاتے رہو گے، حقوق العباد کھاتے رہو گے، ناجائز ظلم اور بربریت کرتے رہو گے، تو اللہ رب العزت قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمانا ہے۔ میں یہاں پر رک کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا آج یہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں؟ رشتہ داروں کے حق ہم کھا گئے، بہنوں کے حق ہم کھا گئے، اولاد کے حق حقوق ہم کھا گئے، مسافروں کے حق حقوق ہم کھا گئے، حقوق اللہ ہم کھا گئے، حقوق العباد ہم کھا گئے، فرائض ہم سے پورے نہ ہو سکے، واجبات ہم کھا گئے، تو پھر ذرا بتلائیے کہ اللہ رب العزت نظر رحمت کہاں سے کرے گا؟ وہ اپنی رحمتیں کہاں سے نازل کرے گا؟ تو فرمایا میرے نبی، یہ اس دور کے نبی کو وحی نازل فرمائی، کہا جاؤ ان کو کہہ دو ظلم کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے حقوق کھانا چھوڑ دو، حقوق اللہ کھانا چھوڑ دو۔ جب اس دور کے نبی نے جا کر ان کو کہا کہ بھئی یہ چیزیں تم کرنا چھوڑ دو گے تو رب تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اس نبی کا جا کے کہنا تھا، تو ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ فرمائی،
कहत साली हो गई, 7 साल तक कहत साली पड़ी रही, अल्लाह ने बारिश अता नहीं फरमाई। 7 साल बाद जब अल्लाह ने कहा पहाड़ों में जाके रोते रहे, जंगलों में जाके रोते रहे, अल्लाह ने दुआओं को फिर भी कबूल नहीं फरमाया। कहा जाओ मेरे नबी इनको बता दो कि जुल्म करना छोड़ दो, हुकूकुल्लाह खाना छोड़ दो, हुकूक रिबात खाना छोड़ दो, तौबा कर लो तो फिर रब ताला तुम्हें बारिश भी अता फरमा देगा। इमाम सुफियान सौरी रिवायत करते हैं और लिखने वाले इमाम गजाली हैं, छोटा बंदा नहीं है, शरीयत का सुतून है। इह्या उलूमुद्दीन के अंदर इरशाद फरमाते हैं उन लोगों की तौबा करनी थी कि या इलाहुल आलमीन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा। इमाम साहब लिखते हैं उनका तौबा करना था, अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। तो ये है रुजू इल्लाह। तो फिर हम उस शेर की तरफ दोबारा आते हैं जो आपको सबसे अव्वल सुनाया था। कहा वो ताकत जो है, वो दुआ के अंदर ताकत किधर से आती है? कहा वो ताकत तौबा से आती है, वो ताकत रुजू इल्लाह से आती है, वो ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर तौबा करने से आती है। मेरे हुजूर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा एक शख्स सफर पर, लंबे सफर पर जाता है और सफर करता है, रास्ते में थक हार कर वो दुआ मांगता है, और वो जब दुआ मांगता है अर्ज करता है या रब्बे करीम मेरे लिए मेहरबानी फरमा। और मेरे हुजूर ने फिर चीजें गिनी हैं इन चीजों को तवज्जो फरमाइए कि वो कौन सी चीजें हैं जो हुजूर ने गिनी हैं। हुजूर ने फरमाया जो उसका खाना है वो भी हराम का है, जो उसका पीना है वो भी हराम का है, जो उसके तन पर लिबास है वो भी हराम का है। तो कहा फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चीजों की वजह से उसकी दुआ के अंदर असर भी नहीं रखता है, उसकी उस दुआ को कबूल भी नहीं फरमाता है। जब उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, का अक्ल हलाल और सिद्क के मकाल नहीं है। यह बुजुर्गान दीन सूफिया का सबक है ये। तो आज आया हमारे अंदर ये चीजें हैं, हमारा जो खाना है, जो पीना है, जो हमारे तन पर लिबास है, या ये सब हलाल का है, हराम का नहीं है। मंसूर अब्बासी ने गौस पाक की बारगाह के अंदर इशरफियां भेजी, आपके हालात के अंदर लिखा है जब मंसूर अब्बासी ने वो इशरफियों की थैलियां भेजी तो आपने निचोड़ा तो बीच से खून निकला। कहा मंसूर अब्बासी अगर तू हुजूर की आल ना होता ना तो ये खून की नदियां में तेरे घर तक बहाता। कहा गरीबों का खून निचोड़ करके मुझे देता है? कहा ले जा आपने, मैंने नहीं लेना। तो खुदा रहा फिर हमारी दुआओं में असर कहां से आएगा जब हमारा खाना पीना लिबास ये सब हराम का है? तो फिर वो बरकत कहां से आएंगी, फिर वो इनायात कहां से आएंगी? क्योंकि हमारा मौजूद दुआ था, और दुआएं किस चीज की वजह से कबूल नहीं होती हैं। और एक और चीज याद रखना जो आज हमने छोड़ दी है, आज हम कह देते हैं यार जो जहां लगा है उसको लगा रहने दो, लेकिन याद रखिए मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना छोड़ दोगे तो याद रखना अल्लाह तुम्हारे अंदर अजाब भेजेगा और तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। ये भी दुआ के ना कबूल होने की वजह है कि आज हमने ये सब कुछ उठा के अपनी पसे पुष्ट डाल दिया है कि यार उसको छोड़ दो, अपने हाल पे जहां है उसको रहने दो। यार इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हम उन चीजों को अपना कर भी तो इन चीजों से मना कर सकते हैं। अगर कोई अपना है या पराया है बुराई कर रहा है
تو کم از کم اس کو دل میں تو برا جان لو یار، اپنے ایمان کا آخری درجہ تو بچا لو تاکہ دعاؤں کی قبولیت والے لوگوں میں میں اور آپ بھی شامل ہو جائیں، لیکن یہ ہم سے نہ ہو سکا۔ کیوں؟ کہ یاد رکھیے ہم تمیز نہیں کرتے ہیں۔ جب تک ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہماری ضروریات زندگانی صاف ستھرے مال کے ساتھ نہیں ہوگی تو یقین جانیے پھر ہماری دعاؤں کے اندر پھر وہ اثر نہیں رہے گا، وہ ہماری شب بیداری بیکار ہو جائے گی، پھر وہ ہمارا گفتگو کرنا، پھر وہ ہمارا اس کی بارگاہ سے مانگنا، پھر یاد رکھیے ہمارا وہ سب رہ گاں چلا جائے گا۔ کیونکہ میرے حضور نے تو فاقے بھی کیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میرے حضور یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ انسان کے پیٹ کو صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز بھرنے والی نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی اس طلب نے، دنیا کی اس عیاشیوں نے ہم سے دین چھڑوایا، ہم سے قرآن چھڑوایا، ہم سے اپنا ایمان چھڑوایا۔ اور یاد رکھیے قبر کے اندر اور حشر کے اندر کیا یہ حرام مال اور یہ سب کچھ یہ ہمارے کام آئے گا؟ یہ جو دعائیں ہم دنیا میں کرتے ہیں پھر نو امید ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ اگر دعائیں قبول نہ ہوتی تو یہ قرآن دعاؤں سے بھرا پڑا ہے، احادیث دعاؤں سے بھری پڑی ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کون سا موقع تھا جہاں سے حضور نے دعا نہیں مانگی ہے؟ میرے حضور نے تو یہ بھی فرمایا ہے، انشاءاللہ اس اگلے حصے کے اندر میں نے وضاحت اس چیز کی کرنی ہے کہ اجتماعی دعا، کچھ لوگ دعا مانگ رہے ہیں، کچھ آمین کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں دعاؤں کے اندر بڑا اثر ہے؟ آج تو ہم نے اس دعا کو بطور فیشن بنا دیا ہے۔ کیوں؟ میں قرآن سے نکال کے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مانگے میں آپ کو نکال دیتا ہوں۔ 11واں سپارہ ہے، ایک بھائی نبی رسول بھی ہیں، دوسرے بھائی نبی ہیں، ایک نبی رسول دعا مانگ رہا ہے، دوسرا پیچھے آمین کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ہارون پیچھے آمین کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعائیں مانگنا بھی انبیاء اور رسول کی سنت ہے، اور دعاؤں پر آمین کہنا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ تو پھر ہم نے اس چیز کو مانگا کیوں نہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دعا ہے یہ دعا ہے کیا؟ دعا یہ کوئی عام چیز ہے؟ آؤ میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں کہ جب بدر کا موقع تھا، یہ یہاں 313 تھے اور ادھر 1000 سے اوپر تھے، 1000 تھے یا 1000 سے اوپر تھے، وہ سب ان کے پاس اسلحہ تھا، یہ خالی تھے۔ آج بھی جائیں جو عمرہ کرنے والے ہیں، جو زائرین حرمین ہیں، جو زائرین یہ حرمین طیبین شریفین ہیں، ان سے پوچھئے، مسجد عریش آج بھی دیکھ کر رہے ہیں، اور مسجد عریش کے اندر میرے حضور نے سر سجدے میں ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ جو حضور کے منہ مبارک پر چادر تھی وہ کبھی سرک جاتی تو میں اس چادر کو اٹھا کر اوپر رکھ دیتا، اور حضور دعائیں مانگے جا رہے ہیں رب سے کہ یا اللہ یہ میری مٹھی بھر جماعت ہے، میں نے کبھی تجھ سے عمر مانگا ہے، کبھی کوئی مانگا ہے، کبھی کوئی، ایک ایک دن کا چن کے میں نے مٹھی بھر جماعت منگائی ہے، یہ بنائی ہے الہ العالمین، میں اس کی پرورش تو کر رہا ہے، اس کی نگہبانی بھی تو کر رہا ہے، لیکن ایک ایک دن کا میں چن رہا ہوں، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر تیرے نام لیوا نہیں ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یکدم حضور نے سر سجدے سے اٹھایا، کہا ابو بکر، حضور مسکرا رہے تھے، کہا ابو بکر مبارک ہو، وہ دیکھو جبرائیل آ گئے ہیں۔ تو یہ دعائیں محمدی نہیں ہے؟ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لمحات پہلے تشریف لے گئے، جب بعد میں آئے تو حضور کا چہرہ دیکھ کر، حضور کا سر انور دیکھ کر ابو بکر رو پڑے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کس چیز نے تجھے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر تو پہلے گیا تھا، بڑھاپے کے آثار نہ تھے، سفید بال نہ تھے، تو یہ اچانک سفید بال اور سر میں یہ سفید بال، جدائی کا وقت قریب تو نہیں آ رہا، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سنیے حضور کے امت کے درد میں، حضور کے
چہرے انور پر بڑھاپے کے آثار لائے، سر انور پر بڑھاپے کے آثار لائے. کہا ابو بکر جب سے یہ سورہ ہود اور اس کی مماثل صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر پچھلی امتوں کے عذاب کے تذکرے ہیں. میری امت کے غم نے مجھ پر کیا ہے وہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے ہیں. کیا امتی کی داڑھی پوری سفید ہو گئی، اس کے بال پورے سفید ہو گئے تو اس کو جناب والا عقل نہ آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص رکھا ہوا تھا، کہا ہم دعا مانگ کے کب اس کی بارگاہ میں واپس لوٹیں گے، الہ العالمین ہمیں کامل بنا دے. ایک شخص رکھا ہوا تھا، اس کو باقاعدہ تنخواہ دیتے تھے. کہا یہ تنخواہ لیا کر اور مجھے صبح آ کر تہجد کے ٹائم جگایا کر. کہا عمر اٹھ جا، اللہ کی بندگی بجا لا. کا وقت آیا، اس کو رخصت دے دی. کہا جاؤ آج سے تیری ڈیوٹی ختم ہوگی. کہا علی جا کو غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں. کو گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا کو بے ادبی ہوگی جگانے میں؟ کہا نہیں. تو پھر کہا عرض کی حضور وجہ کیا ہے؟ نوکری سے مجھے نکال رہے ہیں. کہا میرے سر میں اور میری داڑھی نے چند بال اوڑھ لیے ہیں سفید، چند بال سفید آ گئے ہیں. اب مجھے جگانے کے لیے یہی کافی ہیں، تیرے جگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا جی جائیں آپ، مجھے جگانے کے لیے یہی کافی ہیں، چند بال سفید. ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، ہم لوٹے پھر بھی نہ. ہم نے اس رب سے کیوں نہ دعا کی رب کریم کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق عطا فرما. امام شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں پوچھا گیا جی حضور والا ہمیں بتلائیے کہ ہماری نماز کیسے قبول ہوتی ہے، ذرا بتلائیں. تو امام صاحب فرمانے لگے، کہا کیسے قبول ہوتی ہے؟ کہا ایک پڑھ کے گئے، دوسری پڑھنے کا دل کر رہا ہے تو سمجھ لو رب نے پہلی قبول کر لی ہے، دوسری مرتبہ پھر بلا رہا ہے آؤ مجھے سجدہ کر لو. تو پھر ہم نے کیوں نہ مانگا رب سے سجدہ، کیوں نہ مانگا؟ اس دن کو ہم بھول گئے. آج ہم نے دعا کیوں نہ کی کہ رب کریم مجھے جھکنے والا بنا دے، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے. یہ جو ہم دو سجدے کرتے ہیں یہ راز ہے. پہلا سجدہ کیا ہم نے، کہا منہا خلقناکم، اللہ فرماتا ہے حضرت انسان میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا. کہا درمیان میں آ کے بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کیا، کہا فیہا نعیدکم، کہا پھر ہم تمہیں اسی میں لے آئیں گے. اب یہاں پر عرفاء یہ لکھتے ہیں، حضرت علی جیسے لوگ فرما رہے ہیں، کہا یہ دونوں سجدوں کے درمیان تو بیٹھا ہے، اے حضرت انسان تیری یہی زندگانی ہے. اللہ اکبر. کہا تیری یہی زندگانی ہے، تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ کہا اس لیے کہا ان سجدوں کو تھوڑا سا لمبا کر لیا کر، اس جلسے کو تھوڑا سا لمبا کر لیا کر تاکہ تیری زندگی بھی بڑی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کرے. تو صاحب ہم نے رب سے دعا کیوں نہ کی کہ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں جھکیں، اس سے مانگا کریں. نہیں مانگیں گے تو بگڑی نہیں بنے گی. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہا رب وہ ہے جو رزق بن مانگے دیتا ہے، کہا ایمان بن مانگے نہیں دیتا ہے، ایمان مانگنا پڑتا ہے. کیوں نیکی خود بخود نہیں آتی ہے، برائی خود آ جاتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہا یہ جو بدی ہے، کہا یہ خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے، دل میں آ جاتی ہے. لیکن جو اچھی چیز کا پودا ہوتا ہے، آم کا پودا، کسی اور پھلدار درخت کا پودا، کہا وہ لگانا پڑتا ہے، گندی جڑی بوٹی خود ہو جایا کرتی ہے. جب تک ہم ایمان مانگیں گے نہیں، کامل نہیں مانگیں گے تو صاحب و نصیب نہیں ہونا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مالک، وہ خالق، وہ پالک ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں کامل ایمان عطا فرما. کم از کم حقوق اللہ، حقوق العباد، فرائض واجبات کی کمی بیشی ہم سے معاف فرما کر ان کی ادائیگی کی مالک ہمیں توفیق عطا فرما. کا گھر تیرا تیرے بن